बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमारा ईमेल एड्रेस दोबारा नोट कर लीजिए, sh@duniatv.tv, और इस सेगमेंट के बाद हम आपकी इंशाअल्लाह ताला ईमेल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हाफिज साहब, आप फरमा रहे थे। जी, तो अल्लाह ताला ने शिर्क पर इजहार ताज्जुब किया है कि जब तुम ये देखते हो कि इस पूरी कायनात ना अल्लाह ताला ने किसी से कभी मशवरा किया। अभी ये दिल तो चाहता है कि हम अल्लाह ताला की खल्लाकी के बारे में थोड़ा गौर व फिक्र करें कि इंसान की आंखें, इंसान के फिंगर प्रिंट्स वही नए नक्शा, लेकिन मालूम होता है गुफ्तगू, चाल ढाल, खड़ा होना, चलना फिरना, हर चीज में तनव्वु। बहरहाल ये एक और चीज है जिस साइंटिफिक डिस्कवरीज ने हमारे जहनों को और माशाअल्लाह वसी किया है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई शक, कोई दुख या तकलीफ, चाहे कोई और है अल्लाह के अलावा जो टाल सके, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई वली, कोई पीर नहीं। खैर भी वही देता है, पूरी तरह कादिर है, अल्लाह के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं। फिर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का एक कह मुकरनी का जिक्र किया। फरमाया कि जिस दिन हम इन मुशरिकीन को जमा करेंगे, ये इनके सामने सारे दलाइल थे, और अल्लाह पूछे कि कहाँ है वो तुम्हारे शुरका जो तुम्हारे ऐतिहासिक ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ का जरिया थे कि वो हमें बचा लेंगे। वो जब देखेंगे अब तो हम तो पता है, वो हम मुकर जाएंगे। वो कहेंगे अल्लाह हमने कभी शिर्क किया ही नहीं है। बिल्कुल मुकर जाएंगे अल्लाह और कसम खा जाएंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, हमने कभी शिर्क किया ही नहीं। ऐसे लोगों को आज सोचना चाहिए कि कल अगर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, आज हमारे पास मौका है। इंसान का अजीब मामला है कि उस दौलत जितनी भी हो उसको ज़ाय कर। हाफिज़ साहब, मुशरिक यहाँ भी झूठा, मुशरिक वहाँ भी झूठा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हसरत के साथ कहेंगे जिन लोगों ने दुनिया के अंदर जिंदगी को, अल्लाह ने कीमती जिंदगी दी है, ज़ाय की होगी। फरमाया कि जब इनको आग के सामने खड़ा किया जाएगा, हसरत के साथ नहीं, अल्लाह हमें एक मौका दे दे कि हम दोबारा दुनिया में चले जाएं, अब हम कभी तकजीब न करेंगे, अब हम गौर फिक्र करेंगे, और अब तुम पक्के मोमिन बनेंगे। अल्लाह फरमाया नहीं, तुम्हारे पास एक ही चांस था जिसको तुम मिस कर चुके हो, अब तुम्हें कभी दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। और फिर इसके साथ आप देखें कि इस सूरत के अंदर आपको बार बार तसल्ली दी गई है। उसकी वजह यह है कि आपने नबूवत के ऐलान के बाद आपका बड़ा मकाम और मर्तबा था, अस्सादिक अल अमीन। जो ही आपने ऐलान किया तो लोग सब आपके दुश्मन और मुखालिफ होंगे। तो अल्लाह आपको तसल्ली दे रहे हैं कि हमें मालूम है कि इनकी बातें आपको तकलीफ और दुख और परेशान कर रही हैं, लेकिन ए प्यारे पैगंबर, आपको ये मालूम है ये दुश्मन आपके नहीं, दुश्मन तो मेरे हैं। तो मैं तो इनको फिर भी मौका दे रहा हूं, आप भी सब्र कीजिए। फिर अल्लाह ने, पैगंबर का दुश्मन है वो ज़ाहिर बात है अल्लाह का दुश्मन है। लेकिन अजीब बात है, इस सूरत के अंदर एक जगह और भी आते, व इन कज़्ज़बूक फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमा, कि ए प्यारे पैगंबर, अगरचे ये आपको झुटला रहे हैं, लेकिन इनको बता दो तुम्हारे परवरदिगार की रहमत बड़ी वसी है। और आगे अल्फाज हैं, अगर तुमने इस तकज़ीब पर डट जाना है तो फिर अल्लाह का अज़ाब को टालने वाला नहीं है, वो आकर रहेगा तुम पर। आगे फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक बात थी कि अल्लाह ये मुझसे बार बार मुतालबा करते हैं कि मैं इनको, आप इनको कोई निशानी दिखा दे, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर एक बात वाज़े करते हैं, लोगों मेरे पास कोई मौजज़ा दिखाने का इख्तियार नहीं है, ना मैंने कभी ऐलान किया इस बात का। मैं तो सिर्फ एक बात का ऐलान करता हूं कि मैं तुम्हें खालिस दीन, खारा दीन बताऊंगा कि जो तुम्हें कहीं और से नहीं मिल सकता, वो कुरान और पैगंबर। इसीलिए कि अल्लाह के पैगंबर मासूम होते हैं, और इस्मत अंबिया का अव्वलीन माना यह होता है कि पैगंबरों का दीन हर मिलावट से पाक है, हर मिलावट से पाक। बाकी कोई ये दावा नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा पीर, ये कुरान मजीद इसको वाज़े करता है। और फरमाए कि ऐ पैगंबर, अगर आपके दिल में ये बात है तो फिर आप ऐसा करें, है बज़ाहिर ये इताब वाली बात, तो फिर आप ज़मीन में कोई सुरंग लगा लें, फिर आसमान पर कोई सीढ़ी लगा लें, फिर आप इनके लिए कोई मुआवजा लेकर आएं। हम ऐसा नहीं करेंगे। वहां आगे अल्फाज हैं, फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, इनकी बातों से आप जज्बाती ना हो। फरमाया कि अगर इनके अंदर जिंदगी होती है दिल और अकल की, ये दिल के भी मुर्दा और अकल के भी मुर्दा बन चुके हैं। इन लोगों के लिए फरमाया कि ये आंखें इनकी हैं लेकिन ये मुर्दों वाली हैं, ये कब्रों में जा चुके, इनके जो पिंजरे हैं ये उनके अंदर जा चुके हैं, अपनी जिंदगी को जो है वो खत्म कर चुके हैं। और फिर आपके फरमाया कि सवाल किया, इनसे पूछो कि कौन तुम्हें सारी तकलीफों से निजात देता है, जमीन की, आसमान की। फरमाया तुम तो सिर्फ उसी को पुकारते हो गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी के साथ, और तुम ये भी कहते हो अल्लाह अगर तुम्हें इस तकलीफ से बचा लेगा तो अब हम सिर्फ तेरे बंदे बनकर रहेंगे, शुक्रगुजार बंदे बनकर। फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इस तकलीफ से भी वही निजात देता है, और हर तकलीफ से भी सिर्फ एक अल्लाह निजात देता है। लेकिन फरमाया कि तुम उस मुसीबत से निकलने के बाद
پھر تمہیں اور پیر یاد آتے ہیں، تمہیں اور ہستیاں یاد آتی ہیں اور تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ پھر اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کی قدرت کی، فرمائے قل هو القادر، ان کو بتا دو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے عذاب برسائے، وہ قادر ہے کہ تمہارے اندر سے زمین سے کوئی عذاب نکالے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا دے کہ تم لڑتے لڑتے مر ہی جاؤ، جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ٹارگٹ کلنگ کیا چیز ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ہدف بنا لیا۔ لیکن آگے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو دیکھو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کس طرح ہم یہ ساری باتیں کھول کھول کر اسلوب بدل بدل کر بتا رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، اور بار بار بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، اور تم ہو بار بار آنکھیں بند کر لیتے ہو، بار بار ہے کہ تم اپنے آپ کا منہ پھیر لیتے ہو۔ اسی طرح ایک اعلیٰ تعلیم جو ہمیں قرآن دیتا ہے، فرمایا کہ کبھی ان غیر اللہ کے یا ان بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو، اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو یہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے خیر کو بھی شر بنا لیتا ہے اپنے جذبات کی وجہ سے، جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرمائے، کان خلق القرآن، ان کے اخلاق تو بہت اعلیٰ تھے، اور ہم اعلیٰ اخلاق کے پیغمبر کی امتی بن کر معلوم ہوتا ہے کہ آج ہدایت بھی ہمارے لیے گمراہی ثابت ہو رہی ہے اور خیر بھی ہمارے لیے شر ثابت ہو رہا ہے۔ جس چیز سے ہمیں سب کچھ لینا تھا ہم معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید یہ بات بھی کہ ہم باہمی رواداری کے ساتھ بھی رہیں، آپس میں فرقوں کے اندر بھی ایک اعتدال ہو، استدلال ہو، دلائل ہو، گفتگو کا ایک ڈائلاگ کا چینل ہو۔ اور پھر قرآن مجید ایک بات واضح کرتا ہے جو کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں آتی، فرمایا کہ مشرکین ایسے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں، کھیتی کی چیزیں، جانور کہتے بھی یہ بتوں کے لیے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہیں، اور جب کبھی کچھ ہوتا تھا تو کہتے چلو اللہ کی چیزیں ان بتوں کو دے دو۔ یعنی ان کے دل میں بتوں کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر بالکل نہیں تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پورے معاشرے کے اندر، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو دودھ والوں کی، سارا مہینہ وہ ملاوٹ والا دودھ دیتے ہیں دل کھول کر۔ آپ ان کو یہ بھی کہیں کہ جی آپ مجھ سے دگنے پیسے لے لیں مگر دودھ مجھے خالص دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی بے ایمانی اور بددیانتی پر تل جاتا ہے وہ کبھی ایمانداری پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے دلوں پر مہر لگا، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں ان کو خالص چیز دوں۔ آپ دیکھیں 11ویں والی رات اس دن دودھ خالص ہوگا، بغیر پیسے کے ہوگا۔ باقی آپ اللہ کا واسطہ دیں کہ خدا کے لیے ہمیں دودھ خالص دو، اللہ کا واسطہ ان پر اثر نہیں کرتا، غیر اللہ کا واسطہ ان پر اتنا اثر کرتا ہے۔ پیر کا کہہ دیں کسی کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتا ہے مشرکین مکہ کی، فرمایا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ دین شرک اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، یہاں پر تو ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ شرک اللہ کو پسند نہ ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اس کا مجاور رہنے دیتا؟ ہم تو اس کے متولی ہیں اور بت رکھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ استدلال ہر چور ڈاکو چکا کر سکتا ہے، وہ کہے گا میں جو کچھ فراڈ کر رہا ہوں اللہ کو یہی پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو میں کیسے چوریاں کرتا، میں کیسے ملاوٹیں کرتا، میں کیسے ذخیرہ اندوزیاں کرتا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ادلال جو ہوتا ہے وہ آدمی اپنی فطرت کو، اپنے عقل کو غلط راستے پر ڈالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی شرائط پر دین کو قبول کرتا ہے اور یہ دین اللہ کو ناپسند ہے۔ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان اپنی شرائط پہ دین کو قبول کرتا ہے، جو مجھے میری شرط پورا اترتا ہے اتنا ہی کرتا ہوں۔ اور یہ جو آپ نے بات فرمائی بڑی خوبصورت بات کہ انسان گناہ میں بھی ملوث ہو تو یہی آرگومنٹ آج بھی دیتا ہے کہ اگر اللہ مجھے توفیق نہ دیتا تو میں نہ کرتا۔ یہ نہیں بلکہ انسان شرمندہ ہو جائے، گناہ پر ڈٹ جانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار کہتے ہیں ان سے توفیق نیکی کی بالکل چھین لیتے ہیں اور وہ آدمی پھر پتھر بن جاتا ہے، پتھر دل بن جاتا ہے، ان کے اندر رحم ترس۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کیسا خوبصورت جملہ حافظ صاحب یہ لگتا ہے کہ شرک یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ میں نے کبھی کسی سے مشورہ لیا ہی نہیں لیا۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ کبھی کسی کی مدد، اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے دوست بھی ہیں لیکن ہمارے دوست ہماری مجبوری کی بنیاد پر ہیں۔ ہم دوستیاں کرتے ہیں کہ جی بلال صاحب آج میری مجبوری ہے، آپ میرے کام آ جائیں، کل کو میں آپ کے کام آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ میری مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہیں، وہ میرے وفادار بندے ہیں، میں مجبور ہوں ہی نہیں۔ سمد کے معنی یہی ہیں، وہ ذات جو ہر ایک سے بے نیاز ہو لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کی ہستی سے بے نیاز رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ حافظ صاحب کیسے یہ معنی ہوگا کہ جو بندگی میں زیادہ جھکا ہوا ہے وہ خدا کا دوست ہے؟
وہ ولی شک نہیں، کچھ ولی کے معنی تو قرآن مجید ولی کی دو تعریف کرتا ہے کہ ایک اس کے اندر ایمان ہو صحیح معنوں میں، اور ایک تقوی ہو۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات، جو ہماری ضروریات دین ہو، ان پر ایمان رکھتا ہو، اور تقوی کے معنی کہ اپنی حدود کا پابند ہو، جو اس کی معاشرتی ذمہ دار، اللہ کے بارے میں جو معاملات ہیں یا مخلوق کے بارے میں ان میں تجاوز نہیں کرتا ہے، بے شک، اور پوری احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ بس وہ اللہ کا ولی ہے، وہ کاروبار کر رہا ہو، وہ نوکری کر رہا ہو، بے شک، یعنی یہ نہیں کہ جو دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائے اس کو قرآن ولی نہیں کہتا۔ بے شک، بے شک۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ کل 9ویں پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خواتین حضرات، ہم اس وقفے پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کی میلز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ہمیں میلز لکھ سکتے ہیں، اور ابھی ہم میلز آپ کی ریسیو کریں گے۔ ہمارا میلنگ ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس ہے sh@duniatv.tv۔ آپ میلز کیجئے، کمنٹس کیجئے، کوشچن کیجئے، اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اٹیمپٹ کریں گے۔ یہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی آپ ہمارا ای میل ایڈریس ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، عارف لوہار سے میں ویسے ہی بڑا متاثر ہوں کہ ایک تو فقیر آدمی ہے، اور پھر جب وہ حمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل سے پڑھتا ہے، زبان سے نہیں پڑھتا۔ سعادت حاصل کیجئے اور واپس آتے ہیں۔